السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو ویورز، آج ہم آپ کے سامنے غزوہ بدر میں وہ بنیادی نقطہ بیان کریں گے جو کہ جنگ کا بنیادی ایندھن بنا، یعنی سب سے پہلا قتل جو غزوہ بدر میں ہوا، اور اس میں حضرت حمزہ کی شجاعت کو بھی بیان کیا جائے گا۔ اس معرکے کا پہلا ایندھن اسود بن عبد الاسد مخزومی تھا۔ یہ شخص بڑا اڑیل اور بد خلق تھا۔ یہ کہتے ہوئے میدان میں نکلا کہ میں اللہ سے عہد کرتا ہوں کہ ان کے حوض کا پانی پی کر رہوں گا، ورنہ اسے دھا دوں گا یا اس کے لیے جان دے دوں گا۔ جب یہ ادھر سے نکلا تو ادھر سے حضرت حمزہ بن عبد المطلب برآمد ہوئے۔ دونوں میں حوض سے پرے ہی مڈ بھیڑ ہوئی۔ حضرت حمزہ نے ایسی تلوار ماری کہ اس کا پاؤں نصف پنڈلی سے کٹ کر اڑ گیا۔ وہ پیٹھ کے بل گر پڑا۔ اس کے پاؤں سے خون کا فوارہ نکل رہا تھا جس کا رخ اس کے ساتھیوں کی طرف تھا، لیکن اس کے باوجود وہ گھٹنوں کے بل گھسٹ کر حوض کی طرف بڑھا اور اس میں داخل ہوا ہی چاہتا ہی تھا کہ اپنی قسم پوری کر لے۔ اتنے میں حضرت حمزہ نے دوسری ضرب لگائی اور وہ حوض کے اندر ہی ڈھیر ہو گیا۔ تو ویورز، اس قتل کے بعد اب عام لڑائی ہونی تھی، لیکن عام لڑائی سے پہلے عربوں میں جو دستور تھا، ایک دوسرے کو للکارا جاتا تھا، اسے مبازرت کہتے تھے۔ یہ اس معرکے کا پہلا قتل تھا جو اس جنگ کی آگ بھڑک اٹھی۔ اس قتل سے جنگ کی آگ ایسی بھڑکی، چنانچہ اس کے بعد قریش کے 3 بہترین شاہسوار نکلے جو سب کے سب ایک ہی خاندان کے تھے۔ ایک عتبہ اور دوسرا اس کا بھائی شیبہ جو دونوں ربی کے بیٹے تھے، اور تیسرا ولید جو عتبہ کا بیٹا تھا۔ انہوں نے اپنے صف سے الگ ہوتے ہی دعوت مبارزت دی۔ مقابلے کے لیے انصار کے 3 جوان نکلے، ایک عوف دوسرا معوذ۔ یہ دونوں حارث کے بیٹے تھے اور ان کی ماں کا نام افرا تھا، تیسرے عبداللہ بن رواحہ۔ قریشیوں نے کہا، تم کون لوگ ہو؟ انہوں نے کہا، انصار کی ایک جماعت ہے۔ قریشیوں نے کہا، آپ لوگ شریف مد مقابل ہیں، لیکن ہمیں آپ سے سروکار نہیں، ہم تو اپنے چچیرے بھائیوں کو چاہتے ہیں۔ پھر ان کی منادی نے آواز لگائی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پاس ہماری قوم کے ہمسروں کو بھیجو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبید اللہ بن حارث اٹھو، حمزہ اٹھیے، علی اٹھو۔ جب یہ لوگ اٹھے اور قریشیوں کے قریب پہنچے تو انہوں نے پوچھا، آپ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے اپنا تعارف کرایا۔ قریشیوں نے کہا، ہاں، آپ لوگ شریف مد مقابل ہیں۔ اس کے بعد معرکہ آرائی ہوئی۔ حضرت عبیدہ نے جو سب سے معمر تھے، عتبہ بن ربیع سے مقابلہ کیا۔ حضرت حمزہ نے شیبہ سے اور حضرت علی نے ولید سے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو اپنے مد مقابل کو جھٹ مار لیا، لیکن حضرت عبیدہ اور ان کے مد مقابل کے درمیان ایک وار کا تبادلہ ہوا اور دونوں میں سے ہر ایک نے دوسرے کو گہرا زخم لگایا۔ اتنے میں حضرت علی اور حضرت حمزہ اپنے شکار سے فارغ ہو کر آ گئے۔ آتے ہی عتبہ پر ٹوٹ پڑے، اس کا کام تمام کیا اور عبیدہ کو اٹھا لائے۔ ان کا پاؤں کٹ گیا تھا اور آواز بند ہو گئی تھی، جو مسلسل بند ہی رہی یہاں تک کہ جنگ کے 4 یا 5ویں دن جب مسلمان مدینہ واپس ہوتے ہیں، وادی صفرا سے گزر رہے تھے، ان کا انتقال ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قسم کھا کر فرمایا کرتے تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی قسم کھا کر فرمایا کرتے تھے کہ یہ آیت ہمارے ہی بارے نازل ہوئی، ھذان خصمان اختصموا فی ربہم، یہ دونوں فریق ہیں جنہوں نے اپنے رب کے بارے میں جھگڑا کیا ہے۔ عام ہجوم۔ اس لڑائی کے بعد عام ہجوم ہوا، اور جو کہ مبازرت کے بعد عام طور پہ ہوتا ہے۔ اس مبازرت کا انجام مشرکین کے لیے ایک برا آغاز تھا۔ وہ ایک ہی جست میں اپنے 3 بہترین شاہ سواروں کمانڈوں سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے، اس لیے انہوں نے غیظ و غضب سے بے قابو ہو کر ایک آدمی کی طرح یکبارگی حملہ کر دیا۔ دوسری طرف مسلمان اپنے رب سے نصرت اور مدد کی دعا کرنے اور اس کے حضور اخلاص و تضرع اپنانے کے بعد اپنی جگہوں پر جمے اور دفاعی موقف اختیار کیے مشرکین کے تابڑتوڑ حملوں کو روک رہے تھے اور انہیں خاصا نقصان پہنچا رہے تھے۔ زبان پر احد احد کا کلمہ تھا۔ سبحان اللہ۔